یہ حضرت سلیمان اور حضرت حنبہ صحابیہ رضی اللہ عنہما
بدن میں جان ہو، بے شک ساتویں آسمان کا لکھا ہے ہم لوگ کو عاقل بالتقی اسد اللہ و رسول رسوله، یعنی اگر کہ اللہ کے مطلب کو اللہ اور اس کے رسول کے شعر ہیں جو اسد اللہ و رسول اپنے عاقل کا واسطہ دیتے ہیں۔ وہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فرمایا کہ آپ اسد اللہ جنت کے شعر ہیں اور اسد رسول ہی اور اللہ کے رسول کے بھی شعر ہے، وہی شعر ہے خدا کے اور شعر مصطفیٰ کے ہے محب حبیب ذات آقا علیہ السلام۔ جیسے بھائیو 15 شوال 3 ہجری کو حق و باطل کا عظیم معرکہ ہوا جسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شریک تھے، آپ بہت بہادری سے لڑے، آخر شہادت کے رونے پر فائد ہوئے۔ بوقت شہادت آپ کی عمر مبارک 57 سال تھی۔ سرداری مجھے حاصل ہے سارے شہیدوں کی، یوں حق کی حفاظت میں بھی جان فدا حمدہ۔ ساما احسان نہ بھولے گا میدان اور تیرا، اے اس کی شب جانے اب تیری کیا حمدہ۔ روایات میں ہے سرکار وزار نبی حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہوئے، جب آپ کو شہید ہوئے صحیح ہوئے تو ہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی لاش مبارک کے پاس کھڑے ہوئے اور فرمایا یا اے حمدہ یا عم رسول اللہ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان، واسد اللہ و واسد رسولہ، اے اللہ و رسول کے شعر، یا حمدہ یا فاعل الخیرات، اے حمدہ اے بھلائی میں آگے بڑھنے والے، یا حمدہ یا کاشف الکربات، اے حمدہ اے رنج و غم دور کرنے والے، یا حمدہ یا ذاقن عن وجہ رسول اللہ، اے حمدہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنوں کو بھگانے والے، آپ کے دم سے بڑی شوکت اسلام شاہ، باعث قوت ایمان ہو حضرت حمدہ، آپ کو بخشا گیا سیدی شہداء کا لقب، دین کے مصطفیٰ قربان ہو حضرت حمدہ، آپ کے اسوہ حسنہ پہ مشاہد بھی ہے، آپ کے اسوہ حسنہ پہ مشاہد بھی چلے، اس نکلنے میں یہ احسان ہو حضرت حمدہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے بھائیو اپنے شروع میں 30 سورۃ الفجر کی آیت 4 آیات کے سننے کے ساتھ حاصل کی، روایات کے مطابق یعنی مفسرین نے اس کے بارے میں فرمایا آج سے کلمہ کے حوالے سے حضرت امیر رحمۃ اللہ عنہ کی شان ہی میں یہ 4 آیات نازل ہوئی۔ جب آپ کی روح مبارک رسول پاک سے خدا اٹھنے لگی تو آپ رضی اللہ عنہ آپ کو خطاب ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان۔ نفس انسانی کی 3 قسمیں ہیں، انسان کے اندر نفس رکھتا ہے، تو اس نفس کی 3 جو ہے قسمیں ہیں۔ پہلی وہ نفس جو برائی پر اکھاڑتا رہتا ہے، اسے نفس امارہ کہتے ہیں۔ دوسرا وہ نفس جو بندے کو گناہ پر ڈانٹتا اور ملامت کرتا رہتا ہے، اسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ تیسرا نفس ہے نفس مطمئنہ، یہ سب سے افضل اور اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے۔ جب آدمی کا اندر اس کا ضمیر، اس کا نفس اللہ پاک کے احکام اور اس کی رضا کی طلب میں رچ بس جائے، اسے نیکی کرنے میں مزہ آنے لگے، سکون ملنے لگے، نیکی سے ہٹنا، نیکی سے رکنا اس پر بوجھ ہوتا ہے، ایسے نفس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت علی حمدہ رضی اللہ عنہ کا آخری وقت ہوا تو آپ کو خطاب ہوا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، یعنی آپ کو نفس مطمئنہ آپ کو جو ہے آپ کی جان مبارک
رب کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تم مجھ سے راضی ہو تو مجھ سے راضی ہو، یعنی اپنے رب کریم کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تم اپنے مالک و خالق سے راضی ہو اور خالق کے کائنات مجھ سے راضی ہو۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا، یعنی اے نفس مطمئنہ میرے خاص و خاص چنے ہوئے بندوں میں شامل ہو اور جنت میں داخل ہو جا۔ دراصل بھائیو ان آیات کریمہ سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی یہ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نفس مطمئنہ والے، یعنی اللہ پاک کی رضا میں ہر دم راضی رہنے والے، ہر طرح کی تقدیر پر دل سے خوش رہنے والے، یعنی کوئی بھی مصیبت آئے، پریشانی آئے، تکلیف آئے یا خوشی آئے تو یہ سب اللہ کی رضا میں راضی رہنا، یعنی شور شرابہ واویلا شکوہ شکایت نہ کرنا، یہ ایسا آپ کا نفس تھا۔ اللہ پاک سے راضی ہے اور اللہ پاک آپ سے راضی ہے، آپ کو جنت عطا کی گئی اور آپ کو اللہ پاک کے 700 بندوں میں شامل کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا، تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ رات میں جنت میں داخل ہوا تو دیکھا حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کے ساتھ موجود تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنت میں فائدہ ہوا۔ ایک روایت میں ہے فرمایا رات میں جنت میں داخل ہوا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بھائی، تو حضرت جعفر رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک جنگ میں شہید ہوئے تھے، جنگ موتا میں، تو ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرماتے رات میں جنت میں داخل ہوئے تو دیکھا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ فرشتوں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہے تھے، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تخت پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے، یعنی دونوں کو اپنے چچا کو اور اپنے چچا بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اپنے جنت میں قائد فرمایا۔ صلی اللہ علیہ وسلم شرف بھائی آیات میں ارشاد ہوا فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاتا۔ یہاں عبادی یعنی اللہ کے خاص بندے کون ہیں، اس تعلق سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں ہے فالمدبرات امرا، پھر قسم ہے کائنات کا نظام چلانے والے کی، کائنات کا نظام چلانے والوں کی۔ اللہ پاک کے مختلف فرشتے ہیں جن کی مختلف ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، کوئی فرشتہ بارش برسانے پر مقرر ہے، کوئی پہاڑوں پر ہے، کوئی فرشتہ اپنے ہمارے اعمال لکھنے پر مقرر ہے۔ یہ مختلف فرشتوں کے مختلف ذمہ داریاں ہیں۔ ان فرشتوں کو مدبر فرشتے یعنی کائنات کا نظام چلانے والے فرشتے کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب نفس مطمئنہ والی ہستی یعنی اولیاء کرام دنیا سے جاتے ہیں تو انہیں بھی ان فرشتوں میں شامل کر کے مختلف ڈیوٹیاں دی جاتی ہیں۔ اسی کے مطابق ارشاد ہوا فادخلی فی عبادی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، یعنی اے نفس مطمئنہ، اے باغ میرے خاص و خاص بندوں میں داخل ہو جا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، صحابی رسول ہیں، آپ جنگ موتا میں شہید ہوئے۔ صحابی رسول اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دن سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، قریب ہی حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ بھی حاضر تھی۔ اچانک سرکار علی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، حالانکہ وہاں سلام کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے جواب دیا؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے خود ہی فرمایا، اے اسماء، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ بے وجہ تھی سے فرمایا، اے اسماء، یہ جعفر ہے جو حضرت جبرائیل و میکائیل علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے سلام کیا اور جعفر نے مجھے بتایا کہ جنگ موتا کے دوران میرے جسم پر 73 نفر لگے تھے۔ میں نے اسلامی پرچم سیدھے ہاتھ میں لیا، یعنی اسلامی فوج کا جو جھنڈا تھا وہ 4 تھا۔ فرماتے میں نے اسلامی پرچم سیدھے ہاتھ میں لیا، میرا وہ ہاتھ کٹ گیا۔ اللہ پاک نے ان ہاتھوں کی جگہ پھر میں نے اسلامی جھنڈا الٹے ہاتھ میں لیا، میرا وہ ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اللہ پاک نے ان ہاتھوں کی جگہ مجھے 2 پر عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے میں فرشتوں کے ساتھ اڑتا ہوں اور جہاں چاہتا ہوں چلتا ہوں۔ اسی لیے مجھے جعفر طیار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طیار میں یہ اڑنے والے ہوتے ہیں، طیار تو ہمارا ہوتا ہے طیار کے طیارہ کہتے ہیں، موٹر سے مطلب فیمیل ہو اس کو سیارہ اور میل ہو اس کو مطلب طیارہ یا طیر کہتے ہیں۔ تو جعفر طیار مطلب یہ جائے تو میں نے جعفر طیار کا لگا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر ہمارے ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے ان کو 2 ہاتھ جو بازو کے کٹ گئے تھے تو مرا کا فرمایا یہ صرف ان کا کہا۔ امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا، سرکار عالم وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات میں نے جعفر کو دیکھا، ان کے 2 پر تھے اور وہ فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ، معلوم ہوا اللہ پاک کے ایک بندے اولیاء جناب علیہ السلام جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، ان کی روحیں جسموں سے جدا ہوا کرتی ہیں، تو ایسا نہیں کہ معاذ اللہ وہ مر کر فنا ہو جاتے ہیں، نہیں بلکہ وہ زندہ ہے، انہیں مختلف بیماریاں سونپی جاتی ہیں، فرشتوں کے ساتھ رہے وہ لوگوں کی خیرخواہی کے بھلائی کے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں۔ عظیم عاشق رسول اللہ علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ سب قحط سالی ہوئی، اسی قحط سالی میں حج کے ایام بھی تھے۔ الحمدللہ قحط سالی میں باوجود عاشقان رسول حج کے لیے پہنچے۔ حضرت شیخ احمد بن محمد دمیاطی مصری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مصر سے 2 سنتیں اور اپنی والدہ محترمہ کو ساتھ دے کر حج کے لیے مکہ مکرمہ حاضر ہوئے۔ حج کی ادائیگی سے فارغ ہو کر سرکار عالم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے مدینہ منورہ حاضری ہوئی۔ یہاں آ کر ان کے اونٹ مر گئے، ان کا خرچ بھی ختم ہو چکا تھا، لہٰذا بہت پریشانی ہوئی کہ اونٹ مر گئے اور کسی کا کرایہ یعنی مدینے سے مصر تک کا کرایہ بھی نہیں ہے، اب گھر واپس کیسے ہوگی، واپسی کیسے ہوگی؟ اسی پریشانی کے عالم میں شیخ محمد دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ صفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عالم دین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام صورتحال بیان کی۔ ارشاد ہوا فَذْكُرِي فِي عِبَادِي، میرے تمام صورتحال بیان کی اور شیخ صفی اللہ نے فرمایا آپ رسول اکرم علیہ وسلم نے کیا کہنا چاہا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مدار پر حاضری کیجیے، وہاں قرآن کریم کی تلاوت کیجیے اور اپنی پریشانی عرض کیجیے۔ شیخ احمد دمیاطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نصیحت پر عمل کیا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے مدار قرآن پر حاضر ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے حضرت ڈاکٹر کرام کے مدار قرآن پر حاضر ہوئے اور اپنی
ہے پریشانی عرض کی تلاوت قرآن نماز پڑھنے کے بعد تو ایسے تین اور جو ہے جو ہے کسی کرنے کے بعد پیش کیا پریشانی عرض کی تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں مسجد میں آ گیا تو مسجد میں جو ہے میں حاضر تھا نماز مسجد میں شریف سے کرنے وہاں کچھ جو ہے وہ بزرگ عبادت میں مصروف تھے تو میں وہاں حاضر ہوا اور وہاں حاضر ہو کر میں بس دعا میں ذکر اذکار میں مشغول تھا ایک سفید بزرگ مجھے ملے اور انہوں نے جو وہاں پر موجود تھے جو لوگ عبادت میں مصروف تھے ان میں سے کسی سے کہا کہ ان کو سواری کا انتظام کریں اپنے جو وہ سواری کا انتظام کریں چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں جب تک جن کو کہا تھا وہ روکنے کے نہیں آئے اس وقت تک میں وہیں ایک کو بزرگ رہے میں بھی جو ہے وہی رہا ان کی زیارت کرتا رہا اس کے بعد نماز کا وقت ہو گیا نماز ادا کی تو نماز کے بعد وہ صاحب جو ہے جن کو کہا تھا وہ لے کر آ گئے اور انہوں نے اور سواری یعنی جو خرچہ تھا راستے کا وہ مجھے عطا فرمایا اور اس کے بعد جب میں نے ان بزرگ کو جب انہیں یاد انہوں نے تلاش کیا وہ جو مجھے دوبارہ نظر نہیں آیا میں ان دونوں بزرگ کے پاس جنہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا اپنے خدمت میں حاضر ہوا اور ان کو سارا معاملہ بتایا کہ میرے ساتھ یہ ہوا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جو بزرگ آئے تھے جنہوں نے آ کر جو ہے آپ سے یعنی آپ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ سامان کا خرچہ اور سواری کا انتظام کرو ان کا حلیہ کیسا تھا تو میں نے جو ہے ان کا حلیہ بیان کیا تو فرمایا بزرگ نے کہ یہ تو کہتے ہیں ہم انتظام کو بتا رہے تو بات ہوا کہ اللہ کے جو ایک بندے ہیں وہ یعنی ظاہر طور پر ان کا وصال تو ہو جاتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاویہ کو اس سماجہ کو قرآن کی طرف بتاتا ہے کہ وہ ظاہری جو ہے یعنی زندگی دنیا میں بھی لوگوں کے معاملات ہر معاملے میں ان کی مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کو عقیدہ ہے اسلام کا یہ بالکل ہے قرآن سنت کے مطابق اللہ ہے کہ انہوں نے ہمارے ایمان و صلاح